السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور زین نالج۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اس خبر بد کے سبب جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک باپ نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پھر اس باپ کا کیا ہوا؟ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اسلام کیا چیز ہے، لوگوں کی کس طرح رہنمائی کرتا ہے اسلام۔ ہر انسان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ناظرین، دور جاہلیت میں کئی طرح کی بری رسمیں رائج تھیں جنہیں لوگ بڑے فخر سے انجام دیا کرتے تھے۔ مثلا ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے اور اس پر غم زدہ اور پشیمان ہونے کی بجائے فخر کرتے۔ اس ظالمانہ حرکت کی شروعات کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے حملہ کیا اور وہ ربیہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس رہے یا قید کے دوران جس شخص کے ساتھ رہی تھی اس کے پاس واپس چلی جائے۔ اس نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا تو اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کے قبیلے کی ایسی رسوائی نہ ہو۔ پھر دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج آہستہ آہستہ مقبولیت اختیار کرتا گیا۔ ناظرین، بیٹیوں کو دفن کرنے کے اس کے علاوہ بھی کئی کارن بتائے جاتے ہیں۔ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی۔ بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے۔ قبیلوں میں جنگ، قتل و غارت روز کا معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، لیکن لڑکیاں لڑائیوں میں بھی شرکت نہ کر سکتی اور پھر ان کو دشمن کے چنگل سے بچانے کے لیے بھی انہیں کئی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے تھے۔ ان کا جاہلانہ گھمنڈ بھی اس کا ایک سبب تھا۔ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس سے بچنے کا یہی آسان طریقہ تھا کہ نہ بچی زندہ ہو، نہ کسی کے ساتھ شادی کی جائے اور نہ کوئی ان کا داماد بنے۔ لیکن ناظرین، یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ عام طور پر اسے کوئی بری چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہوتا، چاہے اسے زندہ رکھے یا قتل کر دے، کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، بلکہ ایک ہی شخص اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا اور اسے ذرہ برابر افسوس نہ ہوتا۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ
ایک بار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کے فعل پر شرمسار ہوتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف تو اسلام لانے کے ساتھ ہی ہو چکا ہے، البتہ ہر زندہ درگور کی گئی بیٹی کے بدلے تم ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی، میرے پاس اونٹ بہت ہیں۔ ارشاد فرمایا، تو پھر ہر بیٹی کے بدلے ایک جانور صدقہ کرو۔ ناظرین، حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا تو نہ معلوم دوسروں نے کتنی بیٹیوں کو دفن کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس سنگ دل معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو معصوم بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور جہاں تک ممکن ہوتا بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلا امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش، اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے اور اس طرح اس ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالنے سے بچا لیتے۔ حضرت سیدنا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا بھی اجر ملے گا؟ مثلا میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور ایک کے عوض 2 10 ماہی گابن اٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا، کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل کا اجر تو تجھے مل گیا، اللہ عز و جل نے تجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور تجھے نعمت ایمان سے سرفراز کر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو ہماری بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔